بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رچرڈ اولسن امریکہ کے پاکستان میں سفیر رہے۔ پاکستان کے علاوہ بھی کئی ممالک میں سفیر رہے اور دیگر بھی ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ پاک افغان انوائے بھی رہے، وہ جو کچھ بھی رہے، ان کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے غیر قانونی طور پر لابنگ کی اور ایک فرم سے $18,000 انہوں نے برطانیہ جانے کے لیے ٹکٹ کے مد میں لیے، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے کچھ پاکستانیوں کے ساتھ بھی نوازشات کی گئیں۔ کسی خاتون کو $93,000 انہوں نے کسی اور ذریعے سے ارینج کر کے دینے کی کوشش کی مطلب کہ سارے کے سارے تو نہ دیا جا سکے، لیکن کچھ نہ کچھ پیسے ان کو مل گئے۔ یہ انہوں نے کس کے ذریعے دلوائے؟ یہ کوئی عماد زبیری صاحب ہیں اور ان کو بھی امریکہ میں 12 سال کی قید ہو گئی۔ رچرڈ اولسن جہاں بھی رہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس سے ہمیں زیادہ کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جب ایک پاکستانی صحافی کا نام آیا، ان کا نام ہے مونا حبیب، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ مراسم تھے۔ کیسے مراسم تھے؟ شہباز گل صاحب کی طرف سے اس پر ایک ویلا کیا گیا، انہوں نے تو کوئی زیادہ ہی داستان کو بڑھا کر پیش کیا۔ واشنگٹن پوسٹ میں ایک سٹوری شائع ہوئی ہے جس میں سارا کچھ یہ بتایا گیا ہے، اور اس سٹوری کا مکمل ترجمہ جنگ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ وہیں سے ہم یہ سٹوری لے رہے ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ رچرڈ اولسن کے مونا حبیب کے ساتھ کیسے مراسم تھے، کیسے تعلقات تھے، اور عماد زبیری کو کس طرح سے استعمال کیا گیا۔ عماد زبیری کون ہے، مونا حبیب کون ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں رچرڈ اولسن سے۔ پاکستان میں متعین رہنے والے امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ اولسن جب 2016 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے ان کی قابل قدر اور 34 سالہ طویل شاندار کیریئر پر ان کو سراہا تھا۔ وہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات سمیت خطرناک ممالک میں اور مختلف ہائی پروفائل عہدوں پر تعینات رہے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب وزیر خارجہ جان کیری نے ایک بیان میں انہیں ملک کے ممتاز سفارتکاروں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ لیکن اس کے کئی برسوں بعد اب اولسن کے خلاف وفاقی ادارے سفارتکاری کے اصولوں، پروٹوکول اور دیگر خلاف اصول اقدامات کے الزامات کے تحت تحقیقات کر رہے ہیں۔ عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ محکمہ خارجہ کے انسپکٹر جنرل نے اولسن کے خلاف اس بات پر تحقیقات کی تھیں کہ دبئی کے امیر نے اولسن کو ان کی ساز کے لیے $60,000 کے ہیرے کے زیورات تحفے میں دیے تھے، لیکن اولسن نے اس کی اطلاع محکمہ خارجہ کو نہیں دی۔ دستاویزات کے مطابق ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تعیناتی کے دوران اولسن کے ایک پاکستانی خاتون صحافی کے ساتھ مبینہ غیر ازدواجی تعلقات بھی تھے، جس پر FBI نے ان سے تفتیش بھی کی تھی۔ 6 ماہ کی سزا کا امکان ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جینیفر میکیوان نے اولسن کے معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ FBI کے نوٹس میں یہ بات بھی آئی کہ اولسن نے ایک پاکستانی امریکی تاجر سے اپنی گرل فرینڈ کے لیے ٹیوشن فیس کی مد میں $25,000 کا انتظام حاصل کیا تھا، جس سے اولسن کی پاکستانی ٹی وی رپورٹر گرل فرینڈ مونا حبیب نیو یارک جانے اور وہاں کولمبیا یونیورسٹی کی گریجویٹ اسکول آف جرنلزم میں پڑھنے کے قابل ہوئی۔ ریکارڈز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رچرڈ اولسن ایک پیچیدہ معاشقے میں مبتلا تھے جس سے ان کے بلیک میل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ 2012 سے 2015 تک پاکستان میں تعیناتی کے دوران یہ آصف علی زرداری کی پارٹی کا دورانیہ ہے۔ وہ متعدد خواتین کے ساتھ ڈیٹ پر گئے، حالانکہ ان کی بیوی بھی ایک امریکی سفارتکار تھی اور وہ اس وقت لیبیا میں سفیر تھیں۔ اولسن نے FBI کو بتایا کہ اس نے CIA کے اسلام آباد اسٹیشن کے سربراہ کو اپنی ڈیٹنگ کی عادت کے متعلق بتایا تھا، لیکن محکمہ خارجہ کے انسداد انٹیلیجنس قوانین کے مطابق اولسن نے اس عادت کے متعلق امریکی سفارتی سیکیورٹی حکام کو نہیں بتایا۔ 63 سالہ اولسن کو واشنگٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں گزشتہ سال بدعنوانیوں کے جرم کے اعتراف کے بعد
سزا سنائی جائے گی۔ پہلا الزام جس کا اولسن نے اعتراف بھی کیا یہ تھا کہ پاکستان میں تعیناتی کے دوران انہیں خلیج فارس کی ایک سرمایہ کاری فرم میں ملازمت کے انٹرویو میں شرکت کے لیے لندن جانے کے لیے $18,000 کا فرسٹ کلاس ٹکٹ ملا تھا، تاہم انہوں نے متعلقہ حکام کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا۔ دوسرے الزام میں اولسن اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے 2017 میں قطر کی حکومت کی جانب سے امریکی حکام کے خلاف غیر قانونی طور پر لابنگ کی، حالانکہ امریکہ کا وفاقی کولنگ آف قانون انہیں ملازمت سے ریٹائر ہونے کے 1 سال بعد تک ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ اگرچہ اولسن پر ہیروں کے زیورات یا گرل فرینڈ کی ٹیوشن فیس کے حوالے سے غلط کاری کا الزام عائد نہیں کیا گیا، لیکن محکمہ انصاف نے دلیل دی کہ سفیر کے یہ اقدامات غیر اخلاقی رویے کا نمونہ ہے۔ امیر کی طرف سے دیا گیا تحفہ وصول کرنا ایک نامناسب حرکت قرار دیا گیا، جبکہ احتساب سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اولسن کو 6 ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تاہم ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اولسن کی ملک کے لیے خدمات شاندار رہی ہیں، لہٰذا انہیں ایک دن بھی سلاخوں کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے وکیل مائیکل ہینن کا کہنا تھا کہ شاطر اور پرجوش وکلاء غیر منصفانہ انداز سے ان کے موکل کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اولسن کے قانونی اور رومانوی مسائل اس وقت شروع ہوئے جب وہ 2012 میں امریکی سفیر کی حیثیت سے اسلام آباد پہنچے۔ 1 سال قبل ہی اسامہ بن لادن کے خلاف کیے گئے آپریشن کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے 1 منٹ کے لیے توقف کیجیے۔ یہ 2011 میں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں داخل ہو کر امریکیوں نے قتل کیا تھا، اور اس موقع پر آصف علی زرداری کی حکومت تھی۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، آصف علی زرداری پاکستان کے صدر تھے، اور ان کی طرف سے اس موقع پر امریکہ کی اس کارروائی کی ستائش کی گئی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس تعیناتی کے دوران جبکہ ان کے وکیل مائیکل ہینن کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب تھے، قطعی طور پر خراب نہیں تھے بلکہ پرجوش تعلقات تھے، جو اس ہلاکت کے بعد، اس آپریشن کے بعد آصف علی زرداری صدر، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم، مزید وہ اس موقع پر ایکسائٹڈ تھے، بڑے جذباتی تھے، امریکہ کی خوشامد میں کلابیں ملا رہے تھے اور امریکہ کی ستائش کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں اپنے اسی آرٹیکل کی طرف۔ اس تعیناتی کے دوران اولسن نے نہ صرف پاک فوج اور انٹیلیجنس سربراہان کے ساتھ امریکہ کے حوالے سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام شروع کیا، تو دوسری طرف نوجوان ٹی وی رپورٹر مونا حبیب کے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع کیے۔ دونوں نے 2 سال تک ڈیٹنگ کی، لیکن 2014 کے آخر میں جب مونا حبیب، جس کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے، کو پتہ چلا کہ اولسن اسے اور اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، تو دونوں کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے۔ اس بات کا اعتراف اولسن نے اپنے وکلاء کے توسط سے عدالتی دستاویزات میں بھی کیا ہے، تاہم دونوں کے درمیان چند ماہ بعد دوبارہ تعلقات قائم ہو گئے۔ مونا حبیب کو 2015 میں کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ اسکول آف جرنلزم میں داخلہ ملا تھا، لیکن اس کے پاس فیس کے $93,000 نہیں تھے۔ اولسن نے پاکستان، چین اور مشرق وسطیٰ میں اعلیٰ سطحی کاروباری اور سیاسی رابطے رکھنے والے پاکستانی امریکی شخصیت عماد زبیری سے مدد مانگی۔ زبیری نے مونا حبیب کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن چند روز میں ہی اس نے مونا کو $25,000 دینے جبکہ $50,000 کا قرضہ ارینج کرنے کی پیشکش کی۔ زبیری نے کولمبیا یونیورسٹی کو $20,000 جبکہ مونا حبیب $5,000 کا چیک بھیجا، لیکن قرض کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ایک علیحدہ کیس میں ٹیکس چوری اور دیگر فنانشل بے ضابطگیوں پر زبیری کو 2021 میں 12 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ زبیری کے وکیل نے واشنگٹن پوسٹ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، تاہم ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ مونا حبیب نے 16 جون 2015 کو ایک ای میل میں لکھا تھا کہ اولسن کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہونا زندگی کے مشکل ترین دور میں سے ایک تھا۔ میں جانتی تھی کہ اپنے پچھلے تعلقات میں تم کس طرح کا رویہ رکھتے رہے ہو، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ تھی کیونکہ تم نے مجھے ایک الگ احساس سے روشناس کرایا تھا جس کا مجھے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں اولسن لکھا
کہ خوشی ہے کہ ہم اب بھی دوست ہیں، مجھے اب بھی تمہارا خیال ہے۔ ایک مختصر ٹیلی فون انٹرویو میں مونا حبیب نے اولسن کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں سوالوں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کو ایک نامناسب چٹ پٹی خبر سلیشیس گاسپ قرار دیا تھا اور کہا تھا میں ان سب باتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سوال نامہ بھیج دیں، جواب دے دوں گی، لیکن جواب نہیں بھیجے گئے۔ اولسن کے وکیل سے پوچھا گیا کہ مونا حبیب کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں اور کتنی خواتین کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جینیفر میکوین نے بھی اولسن کے معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، پوری کی پوری سٹوری ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمار زبیری وہ کیا تھے، مونا حبیب کیا تھی، ان کے درمیان تعلقات کیا تھے، انہوں نے کیا کیا اعترافات کیے اور کیا کیا واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے انکشافات کیے گئے۔ اس میں ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھ دیا۔ آپ اس میں خود نتیجہ اخذ کیجئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔